اس کی مانو گے تو تم پریشان ہو گے، اس کی نہیں ماننی۔ اب ایک بزرگوں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے میرا نفس دکھا کہ کتنا بڑا نفس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں اس کے مقابلے کی پھر تیاری کروں۔ رات کو سوئے، خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا نفس دکھایا، دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا بیل ہے، بہت بڑا، اور دھوڑے مار مار کے ان کی طرف آ رہا ہے، ڈر کے اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا یا اللہ یہ تو واقعی بہت تکڑا دشمن ہے، اس کے مقابلے کے لیے تو بہت محنت کرنی پڑے گی۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال ان کا نفس یہ کہتا رہا شہد کے اوپر انجیر لگا کے کھاؤ، شہد کے اوپر انجیر رکھ کے کیا کرو؟ کھاؤ۔ 40 سال فرمایا میرا نفس یہ کہہ رہا ہے لیکن میں نفس کی مخالفت کر رہا ہوں تاکہ نفس کی بات نہ ماننی پڑے، جو نفس کا مقابلہ کرنے والے۔ اور آپ کے یہ تو پیر تھے، اور ان کے جو مرید تھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے ایک دفعہ اپنے مرید سے کہا کسی کو کہ جاؤ یار انجیر لے کے آؤ، اخروٹ لے کے آؤ، لے آئے۔ فرمایا آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں اخروٹ کے ساتھ روزہ افطار کروں۔ وہ لے آیا، دیا، آپ نے روزہ افطار کیا، جیسے ہی اندر ڈالنے لگے تو فوراً تھوک پھینک دی۔ تو اس نے کہا کیا ہوا حضرت؟ فرمایا بڑا عرصہ ہو گیا ہے میرا نفس یہ کہہ رہا تھا کہ اخروٹ سے روزہ افطار کرو، اخروٹ سے روزہ افطار۔ فرمایا میں اس کی بات نہیں مان رہا تھا، جیسے ہی آج میں نے دل میں آیا چلو آج روزہ افطار کر ہی لیتا ہوں، جیسے ہی میں اندر ڈالنے لگا تو اندر سے آواز آئی لے جنید پھر ہن میں جیت ہی گیا نا، یعنی نفس کہنے لگا اب میں جیت گیا نا۔ تو فرماتے ہیں میں نے فوراً پھینکی کہ تجھے نہیں جیت دینے نا۔ نفس کے ہاتھوں جو نفس کی بات مانتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہو گئی ہوگی۔ نفسی تو ہے کہتا ہے غلط کام کرو، نفسی کہتا ہے جھوٹ بولو، نفسی کہتا ہے برائیاں کرو، نفسی کہتا ہے نماز نہ پڑھو۔ جو نفس امارہ ہے، برا نفس ہے ہمارا، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فوائد الفوائد میں لکھا ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے، ان کے بارے میں آتا ہے ان کے علاقے میں ایک کافر تھا، مشرک تھا، خارجی، بہروپیہ۔ اس کی ایسی یہ تھی کہ وہ مشہور تھا کہ اگر ان کے سامنے کوئی بیمار ہوتا تھا نا تو وہ اس کی بیماری کو ضبط کر لیتے تھے، وہ یعنی نکال دیتا تھا، مشہور تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے محلہ دار تھا، تو آپ بیمار ہو گئے، لوگ آپ کو ملنے کے لیے آئے، یعنی بیمار اس طرح کہ آپ بے ہوش ہو جاتے تھے، غشی طاری ہو جاتی تھی۔ تو اب لوگ حضرت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اب حضرت بے ہوش ہونے لگے تو ان لوگوں سے کہا کہ کہیں یہ نہ کرنا کہ تم اس خارجی کو بلا لو، اس کو نہیں بلانا، کوئی بات نہیں میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اب حضرت کی طبیعت بگڑ گئی، بے ہوش ہو گئے۔ اب بے ہوش ہوئے تو لوگوں سے، مریدین سے یہ برداشت نہ، انہوں نے اس خارجی کو بلا لیا۔ اب وہ جب آیا تو اس نے تو وہ جو بیماری تھی جو تھا اس کو سلب کر لیا، حضرت ٹھیک ہو گئے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ دیکھا تو وہی، آپ پھر لڑنے لگ گئے، لوگوں سے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا، میں تو روکا تھا تمہیں۔ پھر دل میں خیال آیا کہ قرآن کا قاعدہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، چلو اس کے ساتھ نیکی ہی کرتے ہیں کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا۔ تو اسے پوچھا بھائی یہ کیا بات ہے کہ یہ مقام تجھے اللہ نے کیسے عطا فرمایا، حالانکہ تو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی مرضی کے خلاف کرتا ہے، لیکن یہ تجھے کیسے مل گیا کہ تو لوگوں کی وہ بیماری کو سلب کر لیتا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے نفس کے خلاف چلتا ہوں، نفس کی کبھی بھی نہیں مانی میں نے، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔
تو آپ نے دل میں فرمایا چلو اب اس سے ہم بھی بھلائی کرتے. آپ نے فرمایا چلو تو نے ہمیشہ اپنے نفس نے کہا زیادہ کھانا ہے تو میں نے تھوڑا کھایا ہے، نفس نے کہا تھوڑا کھانا ہے تو میں نے زیادہ کھایا ہے، نفس نے کہا یہ کام نہیں کرنا تو میں نے کیا. تو آپ نے فرمایا اچھا اب یہ بتا تیرا نفس اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس نے کہا نفس اس کی تو اجازت نہیں دے رہا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ساری تو نے نفس کی مخالفت کی ہے بے وقوف، اس بات پہ کیوں نہیں مان رہا؟ اب حضرت نے اخلاص سے بات کی تھی، اوپر سے کرم ہو چکا تھا. اس نے کہا چلو پھر یہ بات بھی نفس کے خلاف کرتے ہیں، چلو پھر پڑھاؤ کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ